رمضان المبارک کی آمد سے پہلے یہ دعا بھی آپ اپنے لیے کریں اور سکون سے سنیں اور دل میں آمین کہیں اور اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگوں کے آمین سے ہی ہماری اپنی دعا قبول ہو جائے۔ اے اللہ، اے رب العزت، اس سال ماہ رمضان کے ساتھ ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ہم سب کے رمضان کو ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، کیونکہ اس مہینے میں خوب رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کو پالنے والے، زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمان زمین کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانی اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزتوں اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ، ہم آپ کے گنہگار بندے ہیں، ہم آپ کے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ اس رحمتوں کے مہینوں میں ہماری خطاؤں کو معاف فرمائیے۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ گناہوں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ، اے رب العزت، اس پاک مہینے میں ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ، ہم گنہگار ہیں، سایہ کار ہیں، بدکار ہیں، آپ کے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکر ہیں، لیکن میرے معبود آپ کے نام لیوا بندے ہیں، آپ کی توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجیے۔ آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، آپ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، آپ کے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے، لیکن میرے معبود سارے گناہ آپ کی رحمت سے بڑے نہیں ہیں۔ آپ اپنی رحمت سے ہماری گناہوں کو معاف کر دیجیے۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹ کر صراط المستقیم پر چلنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ، ایسا نماز پڑھنے والا کی توفیق عطا فرمائیے جس نماز سے آپ راضی ہو جائیں۔ اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملات عطا فرمائیے۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیے۔ اے اللہ، جس کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دیجیے۔ اے اللہ، بچھڑے ہوئوں کو ملا دیجیے۔ اے اللہ، شادی شدہ جوڑوں کے دل میں محبت اور خلوص پیدا کر دیجیے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دیجیے۔ اے اللہ، تمام لڑکیوں کے اور لڑکوں کے نصیب اچھے کر دیجیے۔ اے اللہ، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کر دیجیے۔ اے رب العزت، شیطان سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ، حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے مالک دو جہاں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے بھی لوگ مومن مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائیے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے۔ پروردگار عالم، ہمیں آپ سے مانگنا نہیں آتا لیکن آپ کو دینا آتا ہے۔ آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اے اللہ، جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے اور جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ ہماری دعا اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے قبول فرمائیے۔ اس دعا کو سننے والوں کی ساری پریشانیاں، تکلیفوں، بیماریوں کو دور فرما دیجیے، انہیں صحت اور تندرستی عطا فرمائیے۔ اے اللہ، اے پروردگار، ہم سب کی تمام گناہوں کو معاف کر دیجیے، ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیے۔ یا اللہ، رحمتوں والا مہینہ ہے جو شروع ہونے والا ہے، اس سے پہلے پوری دنیا پر اپنی رحمت اور برکتوں کا سایہ کر دیجیے۔ رمضان تو خوبصورت تحفہ ہے اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے، تو اے اللہ، اس ماہ رمضان میں مانگی ہوئی ہر دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس لیے اس رمضان اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا اپنا مقصد بنائیے۔ اے اللہ، مجھے زندگی کے قدم قدم پر آپ کی رضا کی تلاش ہے۔ عشق میں اے اللہ مجھے انتہا کی تلاش ہے۔ میں گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہوں، زمین پر ہوں گری ہوئی
پسند ہو۔ اے اللہ مجھے اس ادا کی تلاش ہے۔ اے اللہ پاک میرے سب معمولات آپ کے سامنے بیان ہیں، میں کچھ بھی کروں کچھ بھی کہوں آپ ہر بات سے بخوبی آگاہ ہیں۔ آپ میرے مصاحب بھی جانتے ہیں اور میرے وسائل بھی جانتے ہیں۔ اے اللہ پاک میں بہت کمزور ہوں اور میری خواہشوں اور میری وسائلیں میری طاقت سے بہت زیادہ ہیں۔ میں جب بھی کسی کام کے لیے فیصلہ کرتی ہوں اس کے انجام سے بے خبر ہوتی ہوں، لیکن آپ اس کے انجام سے واقف ہوتے ہیں۔ اے اللہ ہر معاملات میں میری مدد فرمائیے، ہر وہ فیصلہ جو میں نے لیا ہے اسے آسان کر دیجیے اور انجام میرے لیے بہتر ہو۔ ہر اس کام سے مجھے دور کر دیجیے جس کا انجام میرے لیے بہتر نہیں ہے اور جو میری مشکلات میں اضافہ کر دے۔ اے اللہ پاک میرے لیے آسمان سے آسانیاں اور برکتیں نازل فرمائیے اور ہر لمحہ میری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں اور اپنی پریشانیوں کو کسی سے بیان نہیں کرنا چاہتے ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے۔ اے اللہ جو آپ اپنے نیک بندوں کو دیا کرتے ہیں وہ ہم سب کو عطا فرمائیے۔ اللہ پاک سب کی بیٹیوں کو دوسرے گھروں میں چین اور سکون کی زندگی عطا فرمائیے۔ ماں باپ کے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ اے اللہ میرے اور ہر ایک امی ابو کو سلامت رکھیے گا۔ اپنے ماں باپ کی لاڈلی بیٹیاں اکثر آزمائش کے شکار ہوتی ہیں۔ اے اللہ اے رب العزت تمام بیٹیوں کے نصیب اچھے کر دیجیے۔ اے اللہ ایک آپ ہی تو ہیں جو مجھے سمجھتے ہیں، میری ہر پریشانی سنتے ہیں، آپ ہی تو ہیں جو میری مدد بھی کرتے ہیں۔ آپ قرآن میں بھی کہتے ہیں میں تمہارا سچا دوست اور مددگار ہوں۔ یا اللہ ایک دن ہمیں چپکے سے چلے جانا ہے، کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ اے اللہ ہمیں ایسی موت دیجیے اگر لوگ ہمیں بعد میں یاد بھی کریں جو ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو، ان کے الفاظ ہماری مغفرت کا ذریعہ بنے۔ یا اللہ ہم گنہگار کو معاف فرمائیے اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے بھی تمام گناہوں کو معاف فرمائیے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام حاصل فرمائیے۔ اے زمانوں کو بنانے والے خالق مالک، اے رات کے اندھیرے کو دن میں اجالوں میں تبدیل کرنے والے، اے پاک پروردگار، اے گنہگاروں کے لفظوں کو معاف کرنے والے پروردگار، آپ کی رحمت سے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ یا اللہ اس ماہ رمضان ہمارے روزے کی حقیقی روزے دار میں سے بنا دیجیے۔ رمضان المبارک کی راتوں میں عبادت کو عبادت کے جیسا عبادت کرنے والا بنا دیجیے۔ اس بابرکت مہینے میں ہمیں غفلت کی نیند سے جگا دیجیے۔ اے دونوں جہاں کے معبود، ہماری جو غلطیاں ہیں انہیں بخش دیجیے۔ اے مجرموں کو معاف کرنے والے رب ہمیں معاف کر دیجیے، ہماری گناہوں کو ایسے بخش دیجیے کہ کوئی گناہ ساجدہ نہ ہو۔ یا اللہ اس مہینے میں اس سے ہمیں نازل کر دیجیے جو آپ کی خوشی کا سبب بنتی ہو اور ہمیں اپنے قبر و عذاب سے دور کر دیجیے۔ آپ کی رحمت کا واسطہ ہے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، ہمیں قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے۔ اس بابرکت رمضان میں ہمیں ذہانت اور بیداری عطا فرمائیے اور بے عقلی اور غلطیوں سے دور کر دیجیے۔ اور آپ نے اس مہینے میں جو بھی نیکی اور اچھائی نازل کی ہے اس میں سے اپنے کرم کے صدقے میں ہمارا بھی ایک حصہ دار دے دیجیے۔ بے شک آپ سب سے زیادہ کرم کرنے والے ہیں۔ اس بابرکت ماہ میں اپنے حکم پر عمل کرنے اور ان کو قائم کرنے کی طاقت عطا فرمائیے۔ ہمیں اپنی یاد اور ذکر کی مٹھاس سکھا دیجیے۔ یا الہی ہمیں اپنے کرم کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ سب سے زیادہ دیکھنے والے
اپنی حفاظت اور گناہوں کو چھپانے کی شفاعت کے ذریعے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں اس بابرکت مہینے کی بخشش مانگنے والے میں سے قرار دیجیے اور ہمیں اپنے نیک و عبادت گار بندوں میں سے قرار دیجیے اور اپنے نزدیک دوستوں میں سے قرار دیجیے۔ بے شک آپ اپنی محبت سے سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اے پاک پروردگار عالم، آپ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑیے گا، ہم آپ کی نافرمانی میں لگ جائیں، ہم آپ کے غضب تعظیمے کا شکار ہو جائیں۔ اے رحمت کرنے والوں کی آخری امید کا ہمیں اپنے احسان و نعمت سے ایسا کاموں سے بچائے رکھیے گا جو آپ کی ناراضگی کا سبب ہو۔ اے معبود ہمیں روزہ رکھنے اور عبادت کرنے میں مدد دیجیے، ہمیں بے قرار باتوں اور گناہوں سے بچائیے رکھیے۔ گمراہیوں کو ہدایت دینے والے ہمیں بھی اس بابرکت مہینے میں توفیق دیجیے کہ ہم ہمیشہ آپ کے ذکر و فکر میں مشغول رہیں۔ اے آرزو بندوں کی پناہ کا اس بابرکت ماہ کے یتیموں پہ رحم کرنے اور ان کو کھانا کھلانے اور کھلے دل سے سب کو سلام کرنے کی توفیق دیجیے۔ ہماری منہ پکڑ کے بہترین رضاؤں کی طرف لے جائیے۔ اے طلبگاروں کے مقصود ہمیں ان لوگوں میں رکھ دیجیے آپ پر جو بھروسہ رکھتے ہیں، ہمیں ان لوگوں میں قرار دے دیجیے جو آپ کے حضور کامیاب ہیں۔ اے اللہ اپنے احسان و کرم سے اپنے نزدیک لوگوں میں قرار دیجیے۔ اے فریادوں کے فریاد سننے والے، رمضان المبارک میں نیکی کو ہمارے لیے پسندیدہ فرما دیجیے اور گناہوں اور نافرمانیوں کو ہمارے لیے ناپسندیدہ فرما دیجیے اور ہم پر غضب کو ہم پر حرام کر دیجیے۔ اے میرے معبود برکت ماہ میں ہمیں پردے اور پاک دامن سے زینت دے، ہمیں قناعت اور خودداری کے لباس میں ڈھانپ دیجیے، ہمیں انصاف پر آمادہ فرمائیے۔ اے ڈرنے والوں کی پناہ بابرکت میں ہمیں پناہ کے ساتھ ان چیزوں سے عمل دیجیے جن سے ہم ڈرتے ہیں۔ اے بیچاروں کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اس بابرکت مہینے میں ہمیں اداگیروں اور ناپاکیوں سے پاک صاف کر دیجیے۔ اے مقدس صدا مشکلات پر صبر عطا فرمائیے۔ اے مسلمانوں کی عزت، اس بابرکت مہینے میں لفظشوں پر ہماری گرفت نہ فرما، اپنی خطاؤں اور فضول باتوں سے درگزر کر اور ہمیں مشکلاتوں اور مصیبتوں کا نشان نہ قرار دیجیے۔ اے خلاق سجدہ کی پناہ ہمیں عزیزوں اور افطاری کرنے والوں کے سے ابتخاء عطا فرمائیے اور خاص کر کے توبہ کرنے کے لیے ہمارا سینہ گشودہ فرمائیے، نیک اعمال بچا لینے کی ہدایت دیجیے۔ اس ماہ میں ہماری حاجتیں اور خواہشیں پوری فرما دیجیے۔ اپنے نور کے واسطے ہمیں اس مہینوں کی سحریوں اور برکتوں سے آگاہ کر دیجیے، ہمارے دلوں کو اس بابرکت مہینے کی روشنیوں سے چمکا دیجیے اور ہمارے اعضاء کو اس ماہ کے احکام پر عمل کرنے کی طرف لگا دیجیے۔ اے حق کی طرف ہدایت کرنے والے معبود، اس بابرکت ماہ کی برکتوں میں ہمارا حصہ بڑھا دیجیے۔ روح کریم کی بھلائی کے لیے ہمارا راستہ آسان فرما دیجیے اور ہماری نیکیوں کو قبولیت سے ہمیں گمراہ نہ کریے۔ اے ایمانداروں کے دلوں کو تسلیہ بخشنے والے ماہ رمضان میں ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول دیجیے، ہم پر جہنم کے دروازے بند کر دیجیے اور شیطان کو ہمارے اوپر اختیار نہ دے۔ اے طلبگاروں کی حاجتیں پوری کرنے والے، اس بابرکت مہینے میں جنت کو ہمارا مقام اور ٹھکانہ قرار دے دیجیے۔ بے قرار لوگوں کی دعا قبول کرنے والی رب، اس بابرکت مہینے میں ہمارے لیے اپنے کرم کے دروازے کھول دیجیے، ہم پر اپنی برکتیں نازل فرمائیے، ہمیں اپنی رضاؤں کی طرف اختیار کرنے کی توفیق دیجیے، ہماری گناہوں کو کھو ڈال ہنڈے وایو نوازشوں دور فرمائیے اور ہمارے دلوں کو آزما کر اہل تقوی کا درجہ دے دیجیے۔ ساحلیوں کو بہت عطا کرنے والے ہمیں اپنے نبیوں کی خاتم کی سنت پر قائم رکھیے۔ اے نیکوں کے بندوں کے ساتھ مہربانی کرنے والے عظیم پروردگار، ماہ رمضان میں شب قدر کا نصیب فرما دیجیے، ہمارے معاملات کو مشکل سے آسان فرما دیجیے
اجرت کو قبول کر لیجیے اور ہماری گناہوں کو معاف کر دیجیے، ہم سے بوجھ کو دور کر دیجیے، ہماری نفل عبادت میں سے ہمیں بہت زیادہ حصے دے دیجیے، ہمیں برائے دل یاد کرنے کی عزت دیجیے۔ اے بہت مہربان رب، ہمیں اس بابرکت مہینے میں ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ دیجیے، ہمیں نیکی کی توفیق اور برائی سے تحفظ نصیب فرمائیے، ہمارے دلوں کو تہمت کی تاریخیوں سے پاک کر دیجیے، ہمیں اپنے غیب کے خزانوں سے ایسا رزق عطا فرمائیے اور روزگار عطا فرمائیے کہ ہم آپ کی مخلوق میں محتاج نہ رہیں۔ یا الہی، وہ مجھے وہ سر نہ دیجیے جو آپ کو چھوڑ کر مخلوق کو سجدہ کرے، ایسی آنکھ نہ دیجیے جو آپ کو چھوڑ کر غیب کو دیکھے، وہ کان نہ دیجیے جو آپ کے کلام کو چھوڑ کر غیر کا کلام سنے، وہ زبان نہ دیجیے جو آپ کا ثنا کو چھوڑ کر غیب کی ثنا کرے۔ اے پروردگار، ہمیں وہ قدم نہ دیجیے جو آپ کو چھوڑ کر غیر کی طرف اٹھے، وہ سینہ نہ دیجیے جو آپ کے پیار کی بجائے نجاست و غلاظت و غیب سے بھرا ہوئے۔ یا معبود، اس پاک ماہ میں ہمارے دل کو منافقت سے، ہمارے اصل کو دکھاوے سے، ہماری زبان کو جھوٹ سے، ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دیجیے۔ اے پاک پروردگار، ہمارے دوست، عزیزوں اور رشتہ داروں اور سارے مسلمان دین اور دنیا کو بہتر فرما دیجیے اور اپنے خزانوں سے رزق حلال، صحت، تندرستی، خوشی اور کامیابی عطا فرمائیے۔ یا اللہ، اس ماہ رمضان میں ہمیں ہر چھوٹے بڑے حکم کے عادی گردن جھکانے کی توفیق عطا فرمائیے، تکبر و غرور سے ہمارے دلوں کو پاک کر دیجیے، صلہ رحمی اور رشتہ داریوں کے ساتھ اچھے خلوق اور ان کے ساتھ ذانیوں مخلص خدمت کے ساتھ توفیق عطا فرمائیے۔ یا الہی، اس بابرکت ماہ میں معاملات اور خلوص، عبادتوں اور نیک نیتوں عطا فرمائیے اور ہمارے اس ماہ کے روزے کو پسندیدہ اور قبول لیے جانے والوں میں سے قرار دے دیجیے۔ آمین یا رب العالمین۔